اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ اس میں دیانت نہ ہو، اس میں سچائی نہ ہو، اور جس شخص میں یہ برائیاں جمع ہوں وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے پاس ایمان کوئی نہیں جس کے پاس امانت کوئی نہیں۔ عجیب دور ہے، اندھیر نگری ہے کہ آج عیب ہنر بن گئے، عیب ہنر بن گئے۔ جو جتنا جھوٹا بڑا ہوشیار ہے، جتنا بڑا خائن بڑا تیز ہے۔ عیب ہنر بن گئے، کمال بن گئے، اور سچا یہ کھٹو ہے، یہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ دیانت، ارے میاں بازار کے تقاضوں سے واقف ہو، کیسے کرو گے؟ بازار میں کھڑے کیسے ہوگے؟ یعنی بہت سارے لوگ خیر خائی سے سمجھاتے میاں دیانت سے گاڑی نہیں چلتی، بازار میں بیٹھنا ہے تو 2 نمبر مال بیچنا ہوگا، ملاوٹ کرنی ہوگی، غذا کے نام پہ زہر دینا ہوگا، دوائیوں کے نام پہ زہر کھلانا ہوگا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا ہوگا۔ یہ سبق خیر خائی کے انداز میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی یوں دوائیوں کے نام پہ، غذا کے نام پہ انسانوں میں زہر تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ مسلمانوں کے بازاروں میں، مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں ہو رہا۔ تو امانت اور دیانت یہ بھی اخلاق ہے۔ ہمارے یہاں اخلاق کا مفہوم بہت محدود رہ گیا، صرف ظاہری طور پہ مسکراہٹ کا انداز کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ان صفات کا نام ہے، ان خوبیوں کا نام ہے۔ اس کا اخلاق کا تعلق گھر سے بھی ہے، مسجد سے بھی ہے، بازار سے بھی ہے۔ میرے نبی نے ان اخلاق پر بہت زور دیا ہے کہ امانت، دیانت، سچائی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی ایک تو سچائی اپنی ذات میں اچھی خوبی ہے، دوسری اس سچائی میں خوبی یہ ہے کہ جب آدمی سچا بن جائے تو اس کی خاصیت یہ کہ آدمی کی ساری زندگی اچھی کر دیتا ہے۔ بلکہ آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہیں تو اس بچے کو ایک بات سکھا دے کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ یقین جانے اگر وہ سچ کا عادی بن گیا تو جب بھی وہ چپکے سے کوئی غلط کام کرنے لگے گا تو بولے گا ابا اماں کو تو سچ بولنا ہے، چلو چھوڑو دو، کرو ہی نہیں۔ جواب تو دینا ہے ٹیچر کو، چلو غلط کام کر، نہ جانے کتنی برائیاں اس سچائی کی وجہ سے چھوٹ جائیں گی۔ جب آدمی سچا بن جاتا ہے تو خود سچائی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، نیکی کے راستے پہ۔ نبی کہہ رہا ہے یہ سچائی میں خوبی ہے، اور فرمایا جب نیکی کے راستے پہ پڑے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا برائی، جھوٹ اپنی ذات میں برا ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ جھوٹا آدمی برائی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے، ایک جھوٹ سے پھر دوسرا جھوٹ، پھر زندگی جھوٹ سے بھر جاتی ہے، اور یہ پھر اسے جہنم کے راستے پہ لے جاتی ہے۔ جھوٹ کی خاصیت ہے، جھوٹا آدمی اس کے اندر پھر ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد ایک کے بعد دیگرے برائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ سچا آدمی سچ کہہ کر اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نبوت کے بعد کا مرتبہ ہے۔ کیا پیارا دین ہے ہمارا کہ آسمانوں پہ بلندیاں اور مولا کے یہاں قرب صرف مسجد کے سامنے، مسجد میں وظیفے پڑھنے سے نہیں ملتا، بازار میں سچائی اختیار کرنے سے ملتا ہے، اور اتنا بڑا ملتا ہے کہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ صدیقیت کا مل جاتا ہے۔ تاجر ہے، بازار میں بیٹھا ہے، اللہ کے فرائض واجبات پورے کر رہا، لیکن وہاں بیٹھ کر سچائی اور دیانت سے تجارت کر رہا، تو صدیقیت کا مرتبہ جو نبوت کے بعد کا درجہ ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر جھوٹا ہے اور زندگی بھر جھوٹا تو اللہ کے یہاں کل کذابین میں لکھا جائے گا۔ کذابین کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تو صحابہ وضو کا پانی لے کر اپنے جسم پہ مل رہے، اپنے جسم پہ مل رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا کہ تم میرا پانی اپنے جسم پہ مل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے ہمارے دل میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی میری محبت کی حقیقت سمجھو،
اگر واقعی تمہیں مجھ سے حقیقی محبت ہے. من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاره. اگر واقعی تم سے محبت ہے تمہیں مجھ سے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے تو پھر ایسا کرو جب بھی بات کرو تو سچ بولو, اور جب بھی تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو امانت میں خیانت نہ کرو, اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. اگر یہ کر رہے تو تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ورنہ جھوٹے, ورنہ صرف زبان کے بول ہے. اگر تمہاری امانت اور دیانت تجارت میں, زراعت میں, لین دین میں, معاملات میں زندہ ہے, تم واقعی اللہ کے بھی محبوب ہو, اللہ تم سے محبت کرتا ہے, تم اللہ کے رسول کے محبوب ہو, رسول تم سے محبت کرتا ہے.